صفائی کا جو موضوع ہے، افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارا دین اسلام صفائی کا اتنا حکم دیتا ہے تو جن کے لیے حکم ہے وہ اتنا پیچھے ہیں اور دوسرے لوگ آگے نکل گئے ہیں، انہوں نے اسلام سے ہی سارا کچھ لیا ہے۔ آج کا موضوع اسی حوالے سے ہے۔ آپ دیکھیے، امانت، دین اسلام، ہمارا قرآن اس کو کس انداز میں بیان کرتا ہے اور ہم اس معاملے میں کتنا پیچھے ہیں اور غیر اس معاملے میں کتنا آگے ہیں۔ سیم کل والا موضوع، کل والی بات۔ اب آئیے موضوع کی طرف۔ امانت، ہمارے یہاں اس کو اتنا محدود کر دیا گیا۔ ایک تو ہماری یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے، ہم نے اس کو اتنا محدود کر دیا ہے، یعنی امانت کے بارے میں ایک ہمارا کانسیپٹ ہے اور ایک کانسیپٹ ہے اسلام کا، قرآن کا، اللہ کے محبوب کا۔ ہمارا کانسیپٹ بہت زیادہ محدود ہے امانت کے بارے میں، اور اسلام کا امانت کے بارے میں جو کانسیپٹ ہے وہ بہت ٹوٹلی ڈفرینٹ، بہت زیادہ وسیع ہے۔ ہمارے ہاں محدود کس لحاظ سے ہے؟ آپ بچے سے پوچھیں، آپ کو امانت کے حوالے سے ان کا جواب یہ ہوگا کہ مثال کے طور پہ میں نے اپنا مال آپ کے پاس رکھا تو امانت یہ ہے کہ آپ نے اس میں خیانت نہیں کرنی، آپ نے وہ مال واپس کر دینا ہے۔ کوئی بھی شے میں نے رکھی آپ کے پاس، ہمارے ہاں یہ اتنا محدود تصور ہے، اور اسلام میں امانت بالکل ایک اور معنی میں استعمال ہو رہا ہے جس میں اتنی وسعت ہے۔ اب وہ آگے چل کے موضوع انشاءاللہ آپ اس پہ تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ سب سے پہلے تو دیکھیے ذرا کہ ہمارا دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ حضور کی حدیث ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، فرمایا کہ جس میں امانت داری نہیں ہے اس میں ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ آپ کا فرمان سنن بہقی کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح آپ آگے تھوڑا سا چلیں، سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جس میں فرمایا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، فرمایا کہ تو جو امین بنایا گیا اس کو چاہیے کہ اپنی امانت ادا کرے اور چاہیے کہ اپنے پروردگار اللہ سے ڈرے۔ ایک اور آیت ہے جس میں فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اس میں رب تعالیٰ باقاعدہ حکم دے رہا ہے کہ جس کی امانت ہے، جو اس کا اہل ہے، اس تک آپ امانت کو پہنچا دیں۔ حدیث بھی آ گئی، دو حدیثیں اور ایک آیت بھی آ گئی۔ اب جو میں نے عرض کیا کہ ہم نے اس کو محدود کیا ہے، جس سے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں اتنا بڑا بگاڑ آیا، اتنی بڑی خرابی آئی، تو وہ وجہ کیا تھی کہ ہم نے اس کو محدود کر دیا ہے۔ اسلام نے اس کو محدود نہیں کیا۔ مثال کے طور پہ اسلام کے اندر امانت کے اندر یہ بات شامل ہے اور صحیح احادیث کے اندر موجود ہے، جس سے ہمارے ملک میں اتنا بڑا بگاڑ آیا اور مزید آگے آنے والا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی بھی عہدہ ہے، کوئی بھی منصب ہے، کوئی بھی سیٹ ہے، اس کو دی جائے کہ جو اس کا اہل ہو۔ اگر اس عہدہ کے، اس منصب کے وہ شخص اہل نہیں ہے، اب چونکہ یہ حکومت کے ہاتھ میں ہوتا ہے سارا کچھ، اگر حکومت کے پاس، ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کے علاوہ بھی ایسی چیزیں ہیں، تو جہاں جہاں بھی ہو، آپ اگر کسی ایسے بندے کو سیٹ پر بٹھاتے ہیں کہ جو اس کا اہل نہ ہو، حدیث کے مطابق یہ امانت کے اندر بہت بڑی خیانت ہے۔ ہمارے ہاں دیکھیے ذرا، آپ کسی کے سامنے یہ بات بیان کریں گے تو وہ کہے گا جی میں نے تو آج تک یہ سنا تھا کہ مال میں خیانت نہیں ہوتی، نہیں کرنی چاہیے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک منصب۔ اس سلسلہ میں حضور کی باقاعدہ طور پہ حدیث موجود ہے کہ جب کبھی ایسا دور آیا کہ نااہل لوگوں کو وہ سیٹیں دی گئیں، وہ منصب دیے گئے، تو آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، فرمایا پھر تم قیامت کا انتظار کرو۔ اگر تم دیکھو کہ تمہارے سامنے یہ ہو رہا ہے کہ اہل نہیں ہیں اور اس سیٹ پہ بٹھائے جا رہے ہیں، تو پھر تم انتظار کرو قیامت کا۔ اب مجھے بتائیے، نچلے طبقے سے لے کر ہر شعبے میں، کوئی بھی شعبہ ہے، چاہے کوئی دینی شعبہ ہے، مذہبی شعبہ ہے، چاہے کوئی سیاسی ہے، چاہے کوئی بھی دنیا کا شعبہ آپ نکال کے دیکھ لیجئے، نیچے سے اوپر تک کیا اس سیٹ پر بیٹھے ہوئے لوگ اس کے اہل ہیں؟ لازمی بات ہے اہل نہیں ہے۔ کہیں سفارش چلتی ہے، کہیں پیسہ چلتا ہے، کہیں قرابت داری ہوتی ہے، کہیں تعلق ہوتا ہے،
یہ مختلف بیس پر ہم وہ سیٹ کسی بھی بندے کو دے دیتے ہیں، وہ منصب کسی بھی بندے کو دے دیتے ہیں اگرچہ اس منصب کا اہل نہ بھی ہو۔ تو یہ حضور کی حدیث ہے کہ فانتظر الساعہ، پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اب ہمارے ملک میں جو بگاڑ آیا اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ بھائی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو جس سیٹ پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس سیٹ کی وہ اہل ہی نہیں ہے۔ جب وہ اس منصب کے اہل نہیں ہے تو وہ کیسے اس منصب کے ساتھ، اس سیٹ کے ساتھ وہ کیسے انصاف کر سکتے ہیں؟ ہمارے ملک کا نظام کیسے درست چل سکتا ہے جب تو سیٹ پر بیٹھا ہوا بندہ اس کا اہل ہی نہیں ہے، جب اس کو معلوم ہی نہیں ہے، اس کو ہے ہی نہیں، علم ہی نہیں ہے اس شے کے بارے میں، اس منصب کے بارے میں، تو وہ کیسے پراپر کام کر سکتا ہے؟ کبھی بھی کام نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں یہ ایک بڑی وجہ ہے۔ اب ہر موضوع پہ ہم چونکہ تفصیل سے بات تو نہیں کر سکتے۔ دوسری بات دیکھیے ذرا، اگر امانت کی بات ہو، حدیث کے اندر موجود ہے کہ یہ سب سے بڑی امانت یہ بھی ہے، اگر 4 بندے کوئی بات کریں تو وہ پھر 4 بندوں کے درمیان ہی بات رہے، 5ویں تک بات نہ پہنچے۔ یہ مجلس کی امانت ہے۔ جس جگہ پہ بیٹھ کے آپ نے بات کی ہے، جس گھر میں بیٹھ کے آپ نے بات کی ہے، جس گیدرنگ میں آپ نے بیٹھ کے بات کی ہے، اس تک ہی بات محدود رہے۔ اگر اس کی اجازت کے بغیر وہ بات ظاہر کرنے والی نہیں تھی اور آپ نے اس بات کو ظاہر کر دیا تو یہ امانت میں آپ نے بہت بڑی خیانت کی ہے۔ اب ہمارے یہاں اس کا تصور ہے؟ کوئی تصور نہیں ہے، اس کو تو ہم امانت سمجھتے نہیں ہیں۔ تو بھئی یہ امانت ہے کہ میں نے آپ کو کوئی بات بتائی اور ساتھ یہ بات بھی ہے کہ وہ راز کی ہے، راز میں رکھنے کی بات ہے۔ آپ نے جب 20 لوگوں کے سامنے اس بات کو ظاہر کر دیا تو آپ نے تو مجلس کی امانت میں خیانت کر دی۔ اب آپ ہمارے یہاں اس کو کون امانت سمجھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ اسی طرح ایک اور بات ہے، مزدور طبقہ ہمارا جو ہے، یا آپ کہہ لیں ورکر ہیں، لیبر ہے، کام کرنے والے لوگ ہیں، آفیسز میں کام کرتے ہیں، وہ پرائیویٹ ہو سرکاری ہو، کوئی بھی جاب ہے، تو اس کے اندر ایک اتنی بڑی امانت میں خیانت ہوتی ہے جس طرف ہمارا دھیان بھی نہیں ہے۔ اس کو بھی حدیث بیان کرتی ہے حضور کی، فقہاء نے باقاعدہ کلام کیا۔ وہ کیا؟ آپ کو 8 گھنٹے کے لیے اجیر رکھا گیا تھا کہ آپ نے 8 گھنٹے کام کرنا ہے۔ اس میں نماز کا وقفہ ہوتا ہے، جو نماز کا وقفہ ہوتا ہے، کھانے کا وقفہ ہوتا ہے، وہ تو ٹھیک۔ 8 گھنٹے آپ نے کام کرنا تھا، آپ نے سستی کی، آپ فون پہ کال پہ لگے رہے، آپ دوستوں سے بات کرتے رہے، آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کام نہیں ہو رہا۔ 8 گھنٹے کی بجائے آپ نے 6 گھنٹے کام کیا۔ اب ہماری کبھی زندگی میں توجہ نہیں کی کہ یہ امانت میں اتنی بڑی خیانت ہے، چونکہ ہم نے امانت کا تصور محدود کر دیا ہے، اس لیے یہ ساری خرابیاں معاشرے کے اندر ہمارے ہاں یہ موجود ہے۔ فرمایا جب 8 گھنٹے کی آپ نے تنخواہ لینی ہے، سیلری آپ کو 8 گھنٹے کی مل رہی ہے، وظیفہ آپ کو 8 گھنٹے کا مل رہا ہے، اور آپ کام کر رہے ہیں 6 گھنٹے کا، تو اس کمپنی کا کتنا بڑا نقصان ہوگا، ملک کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ اب اگر ہم نے امانت کو اس طرح بیان کیا ہوتا تو پھر ہمیں پتہ ہوتا کہ ہمارا کوئی سرکاری بندہ اس کے اندر خیانت نہ کرے گی، امانت میں خیانت ہے۔ اب وہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ بھی امانت میں خیانت ہو سکتی ہے۔ ہاں جی، یہ امانت کے اندر بہت بڑی خیانت ہے کہ آپ سیلری تو لیں 8 گھنٹے کی اور آپ اپنی ڈیوٹی، اپنا ورک وہ آپ 5 گھنٹے کریں۔ اب آپ حیران ہوں گے، ہمارے یہاں تو ایسی بھی شعبہ جات ہیں کہ جن میں منتھ میں پورے میں وہ 1 دن بھی ڈیوٹی پہ نہیں جاتے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ان کو آدھی سیلری آ جاتی ہے، ہاف سیلری ان کو گھر پہنچ جاتی ہے، اوپر والی افسر وغیرہ لے لیتے ہیں۔ ایسے بے شمار شعبہ جات ہیں جن میں سینکڑوں لوگ، میں خود جانتا ہوں سینکڑوں، وہ صرف گھر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ڈیوٹی لگاتار جاری ہے، وہ 1 دن بھی ڈیوٹی پہ نہیں جاتے۔ اب یہ آپ یاد رکھیے گا کہ یہ بالکل حرام ہے جو وہ پیسہ لے رہے ہیں، حرام، جس پر آیات، جس پر حدیث موجود ہیں۔ اب چونکہ ہمارا ذہن ہی کبھی اس طرف نہیں گیا، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں کہ بھئی امانت کا تصور جو قرآن دے رہا ہے، جو حدیث دے رہی ہے، وہ محدود نہیں ہے، اس میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ ہمارے شعبہ ہے، چاہے دینی شعبہ بھی ہو، کوئی بھی دنیا کا شعبہ، جب تک آپ صحیح ورک نہیں کریں گے، اپنی ڈیوٹی پوری نہیں دیں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو سیلری ہے وہ درست نہیں ہے۔
یہ بات اگر سب کو بتا دی جائے اور حضور کے فرامین کے حوالے سے بتا دیا جائے، اور اس پر جو اصحاب کا، حضور کے اصحاب کا جو عمل مبارک ہے وہ باقاعدہ موجود ہے، پھر فقہا کی تصریحات اس پر موجود ہیں، تو ہم نے امانت کو محدود کیا، قرآن اور حدیث کے اندر محدود نہیں ہے۔ اگر اس کے اوپر ہم پوری طرح عمل کرنا شروع کر دیں، ہمارے معاشرے کے اندر ہر شعبے کے اندر بہت بہتری آ سکتی ہے، لیکن وہ تب ہی آئے گی جب ہمیں معلومات ہوگی۔ دین کے حوالے سے ہماری معلومات اتنی کم ہے کہ فرائض تک بھی ہماری معلومات نہیں ہے، جن کو ہم کہتے ہیں نا فرائض علوم، جو ہر ایک پر لازم ہے سیکھنا، ہمیں تو فرائض علوم کا بھی نہیں پتہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ علماء کی ڈیوٹی ہے، وہی دین پڑھیں اور اسی پر وہ آگے بیان کرتے رہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اتنی قرات کا سیکھنا کہ جتنا آپ نماز میں پڑھ سکیں یہ فرض ہے، ہر ایک پہ فرض ہے۔ اتنے مسائل کا سیکھنا کہ پاکی ناپاکی آپ کو پتہ چل جائے، یہ سب پہ فرض ہے، ہر ایک پہ فرض ہے۔ اتنے مخارج اور تلفظ کا سیکھنا ہر ایک پہ لازم ہے، جس سے آپ کی نماز صحیح ہو جائے، جس سے آپ کو اتنا قرآن پڑھنا آ جائے کہ آپ نماز میں کم از کم کوئی 1-2 سورتیں تو پڑھ سکیں۔ اور ہمارے ہاں یہ سارا سلسلہ ختم ہو گیا، بالکل بند، آگے فل سٹاپ لگا دیا ہم نے کہ اس سے آگے ہم نے جانا ہی نہیں ہے۔ علماء کی ذمہ داری ہے وہ کتابوں کا مطالعہ کریں، وہ پڑھیں، ہمیں بتائیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے سیکھنے کی۔ میں نے نکاح والے موضوع میں بھی کہا تھا، آگے ہمارا تجارت کا رہا ہے، جو جس شعبے میں ہے اس شعبے کا علم سیکھنا اس کے لیے فرض ہے، تاجر کے لیے یہ فرض ہے، اس کو پتہ ہو میں نے سودا کیسے بیچنا ہے، میں نے کون سا مال واپس لے سکتا ہوں، کون سا سودا مال دے دیا تو واپس میں نہیں لے سکتا، یہ باقاعدہ اس کے علوم ہے۔ آپ نے مال تولنا کیسے ہے، بیچنا کیسے ہے، تو یہ ہر ایک کے اپنے اپنے شعبے کے مسائل ہیں جو اس شعبے کے بندے پر سیکھنا فرض ہے۔ اگر کوئی مزدور ہے تو اس کو اتنے مسائل کا پتہ ہونا فرض ہے کہ میں نے مزدوری کیسے کرنی ہے اور میں نے اس میں وقفہ کرنا ہے تو کتنا کرنا ہے، میں کتنا وقفہ کر سکتا ہوں، یہ باقاعدہ سیکھنا ہر ایک پر لازم ہے۔ ہمارے یہاں تصور ختم ہو گئی۔ تو امانت آج ہمارا موضوع تھا، خدا کے لیے جو جس شعبے میں ہے اپنے شعبے کے اندر پورا کام کیجئے، اپنی پوری ڈیوٹی دیجئے، اپنی جو ہمت ہے۔ ایک آخری بات ذرا سن لیجئے، فقہا نے باقاعدہ لکھا ہے، یہ میرے پاس چند دن پہلے مسئلہ آیا تھا کہ نوجوان ہمارے جاب کرتے ہیں سارا دن، رات کو آ کے پھر وہ اوور ٹائم یا کسی کمپنی کے ہاں وہ آن لائن کام کرتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ آپ کو یہ پتہ ہی ہوگا کہ کئی جو کمپنیز ہیں انہوں نے باقاعدہ پابندی لگا دی کہ ہمارے جو امپلائیز ہیں وہ گھر جا کے کام نہیں کر سکتے، یہ باقاعدہ یعنی کئیوں نے پابندی لگائی ہے باقاعدہ کہ آپ گھر جا کے کام نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ رات 1-2 بجے تک کام کرتے ہیں، جب صبح ہمارے آفس میں آتے ہیں تو آپ کو نیند آئی ہوتی ہے، آپ کو تھکاوٹ ہوتی ہے، تو جو ہم آپ کو سیلری دے رہے ہیں ہم نے جو آپ سے کام لینا ہے، آپ اپنے رات کو کام کرتے رہے، آپ تو ہماری ڈیوٹی نہیں دے سکتے صحیح۔ اور یہ شرعن بھی بات بالکل درست ہے، یہ شرعن بات بالکل ہمارے ہاں موجود ہے۔ اسی پر آ جائیے، جو میں عرض کرتا ہوں کہتا ہوں کہ ہم ہوا میں تیر نہیں چلا رہے کہ ہر مسئلے کا حل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، ہاں واقعتاً موجود ہے۔ اب یہ کمپنیز اب آئی ہیں جنہوں نے یہ پابندی لگائی ہے کہ آپ رات کو کام نہ کریں گھر، اور ہمارے قرآن و حدیث کے اندر یہ مسئلہ پہلے سے موجود ہے، اس میں تو سبحان اللہ بنتی ہے۔ ویسے میں بتا رہا ہوں جو لوگ اصل میں اس شعبے سے ریلیٹڈ ہیں ان کو پتہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ ہمارے نوجوان آن لائن رات کو کام کرتے ہیں باقاعدہ، کوئی باہر کا امریکہ، کوئی آسٹریلیا، کوئی کہاں کام کر رہا ہے، وہ اپنے کام پکڑ لیتے ہیں، کسٹمرز ہوتے ہیں ان کے باقاعدہ۔ اب مسئلہ یہ کہ 10 گھنٹے آپ نے آفس میں کام کیا، اب 6 گھنٹے 8 گھنٹے آپ آن لائن کام کر رہے ہیں، اب رات کو 2 بجے آپ جا کے سوئے، صبح 8 بجے آپ نے وہاں آفس میں پہنچنا ہے، جب آپ پہنچے آپ کو تھکاوٹ بھی ہے، آپ کو نیند بھی ہے، وہاں جا کے آپ صحیح کام نہیں کر سکتے، اپنا پورا نہیں دے سکتے آپ، اب انہوں نے پابندی لگا دی۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ ہمارے یہاں پہلے سے مسئلہ موجود ہے۔ ہمارے فقہا نے لکھا کہ اگر کوئی شخص کام کرے بعد میں آ کے، وہاں سے جاب ختم ہو گئی بعد میں کرے، فرمایا جائز ہے، اعلیٰ حضرت نے فتاوی دوسی میں لکھا ہے، لیکن فرمایا اگر ایسا مشقت والا کام ہے اگر وہ کام کرے گا، اس کو پتہ ہے کہ کل والی بھی جاب ہے جس سے مجھے سیلری ملتی ہے اس میں حرج ہوگا، کام کا حرج ہوگا، فرمایا یہ کام کرنا ناجائز ہے۔ اب والا جو رات کو کر رہے ہیں
ہمیں تو مسائل کی کیا ضرورت ہے، ہم تو پڑھتے نہیں. اب یہ امانت میں خیانت ہے. آپ کسی پڑھے لکھے سے پوچھ لیں، اگر وہ مان جائے تو مجھے بتا دیجیے گا کہ ہاں اس نے مانا ہے کہ یہ امانت میں خیانت ہے. وہ کہے گا میں اپنی کوشش کرتا ہوں، اپنے گھر بیٹھ کے کام کرتا ہوں، یہ بھی امانت میں خیانت ہے. تو امانت میں خیانت تو ہو گئی کہ آپ کو سیلری 8 گھنٹے کی مل رہی ہے اور آپ اس میں کام 4 گھنٹے کا نہیں کر رہے. تو امانت میں خیانت حدیث کی روشنی میں ہے. لیکن چونکہ ہمارے تک یہ معلومات نہیں پہنچی، ہمیں معلوم نہیں ہے. خدا کے لیے دین کو پڑھیے، اسلام کو پڑھیے، حضور کی تعلیمات کو پڑھیے. وآخر دعوانا